الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ثنا مکی۔ ثنا مکی کے بارے میں حدیث نبوی ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں موت کا علاج ہوتا تو وہ ثنا کے اندر ہوتا، اور ایک دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اگر مردے کا علاج ہوتا تو ثنا میں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے ثنا کی اہمیت اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اس کو عربی اور فارسی کے اندر ثنا مکی کہا جاتا ہے، ہندی میں ثنا یا ثنایا کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو ثنا کہا جاتا ہے۔ وہ صفوف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو شاندہ کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیپسول میں بھر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ضماد بنا کے یعنی لیپ بنا کے بھی بیرونی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پتے مہندی کے پتوں کی طرح سبز ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ پھول ان کے جو ہے وہ پیلے ہوتے ہیں۔ ثنا مکی کی عمدہ ترین جو قسم ہے وہ سعودیہ میں کاشت کی جاتی ہے۔ عربوں نے پہلی بار 180 سال قبل مدارس میں ثنا مکی کی کاشت شروع کی تھی۔ اب چین، سعودی عرب، پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اس کے فوائد ہم بیان کریں گے، اس کے مزاج پہ ہم بات کریں گے، اس کی مقدار خوراک اور پھر اس کے نقصانات پر بات ہوگی۔ تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے۔ کہ فوائد میں ایک تو یہ قبض کے لیے بہترین دوائی ہے۔ 5000 سال قبل جو ہے قبض کے نسخے جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتے تھے، پھر 50 سال قبل جو ہے قبض کے نسخے تقریباً 500 کے قریب تھے، لیکن اب جو ہے قبض کے لیے صرف 3 جو ہے چیزیں وہ استعمال میں ہوتی ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ثنا مکی ہے۔ تو اس کے جو فوائد ہیں، پہلے نمبر پر قبض ہے، قبض کو یہ دور کر دیتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر پیٹ کے کیڑے وہ ختم کر دیتی ہے۔ اس میں بھی کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ نقصانات ہیں، وہ آگے چل کے اس کا میں ذکر کروں گا، تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آنتوں کا کینسر اس کو یہ دور کر دیتی ہے۔ پھر بخار ہر قسم کا، اس میں بھی اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کروانا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جسم سے فاسد مادے ان کو نکال کے یہ باہر کر دیتی ہے۔ پھر یہ جلدی امراض، پھوڑے، پھنسیاں، داد، چنبل، سورائسس، ان میں بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ حلق النساء کا درد، چاہے رائٹ سائڈ کا ہو چاہے لیفٹ سائڈ کا ہو، ان میں بھی یہ مفید ہے۔ پھر یہ مرگی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ مرگی چاہے کتنی بھی پرانی ہو، اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بال جھڑ، اس میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ آج کے اس دور کی سب سے بڑی مسائل، سب سے بڑی بیماریاں، ڈپریشن، انزائٹی، مالی کھولیا، وہم، وسوسے، اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ پھر یہ جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ گٹھیا، آرتھرائٹس، چاہے کتنا ہی پرانا ہو، اس میں بھی یہ بہت مفید پائی جاتی ہے۔
پھر پرانا سر درد، درد شقیقہ، مائیگرین پین، اس میں بھی یہ مفید ہے۔ اس کا سفو بنا کے بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اس کا جوشاندہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ پھر یہ دل کے امراض کے اندر بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے، یعنی ٹرائیگلیسرائڈ، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، اس میں بھی یہ مفید ہے۔ پھر یہ خون صاف کرنے کی اعلیٰ دوائی ہے، رنگ کو یہ نکھارتی ہے، رنگ کو یہ گورا بھی کرتی ہے۔ پھر یہ ایک زہر نہیں، سارے زہروں کا یہ تریاق ہے۔ جب بھی آپ اس کا جوشاندہ بنائیں تو اس کے اندر آپ سونف کا اضافہ کریں، تو اس میں آپ سونف ایڈ کر لیں، سنا مکی اور سونف کو ملا کے آپ اس کا کہوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ادرک بھی اگر آپ اس میں شامل کرنا چاہیں تو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ میٹھے میں ہمیشہ گڑ استعمال کریں یا شہد استعمال کریں، نہ مصری استعمال کرنی ہے نہ چینی استعمال کرنی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے نقصانات پر۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر حاملہ خواتین، وہ اس کو قطعاً استعمال نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر آئی بی ایس سنگرینی کے مریض، وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں، یا جن کا پیٹ اکثر نرم رہتا ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ بچے اس کو استعمال نہ کریں، اور جب بھی اس کو استعمال کریں مرکب استعمال کریں، مفرد استعمال نہ کریں، یعنی اکیلے طور پر کوشش کریں اس کو استعمال نہ کروائیں، یعنی صفوف کی شکل میں یا کیپسول میں۔ پھر اس کی آپ نے اچھی طرح سے صفائی کرنی ہے اور اس کی ڈنڈیاں ضرور نکالنی ہیں، وہ جو ہے پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہیں۔ پھر گردے میں یا مثانے میں اگر پتھری ہے تو وہ بھی مریض اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کے مزاج کی بات کروں تو مزاج اس کا گرم خشک ہے، اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 3 سے 5 ماشا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان تک بھی یہ معلومات پہنچیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔